السلام جب چھوٹے تھے اور ان کے بھائی اپنے باپ کو ورغلا کر لے آئے اور بھائیوں نے جنگل میں لے جا کر سب نے صلاح کر کے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور اپنے گھر پہ آئے اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ ابو جان یا بانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. اے ابو جان ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے, ہم نے ان کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اور ہم کھیل کود میں لگ گئے, ہم بھاگ دوڑ میں لگ گئے. فاکلہ الذئب, بھیڑیا آیا اور بھیڑیا یوسف کو کھا گیا. اب کیا کر سکتے تھے یعقوب علیہ السلام, ان کے باپ کیا کر سکتے تھے؟ چھوٹا سا بچہ یوسف صبر کر لیا, لیکن یوسف علیہ السلام کنویں میں ادھر سے قافلہ آیا اور قافلے کو پانی کی ضرورت پڑی تو اس نے ڈول کنویں میں ڈالا. جب ڈول کنویں میں ڈالا تو اس میں یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے. جب اس نے ڈول کھینچا تو بہت بھاری لگا, ارے یہ تو کھینچ نہیں رہا ہے, پانی اتنا بھاری تھوڑی ہوتا ہے. اس نے جھانک کر دیکھا تو چیخ پڑا یا بشرا ھذا غلام, اے قافلے والو خوشخبری ہو, یہاں پانی نہیں ہے, ایک چھوٹا سا بچہ اس کنویں میں پڑا ہوا ہے. اس بچے کو نکالا, قافلے والے خوش ہیں, آج ایک فری کی نعمت ہمیں مل گئی, ایک بچہ مل گیا وہ بھی بڑا خوبصورت, چلو اس کو مصر کے بازار میں لے جا کر ہم بیچیں گے, چلو اس کو ہم مصر کے بازار میں لے جا کر بیچتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا. جب کسی کے ہاتھ میں فری میں کوئی مال آ جائے تو وہ سستے سے سستے میں بیچ دیتا ہے. جیسے چوری کا موبائل, 20,000 والا موبائل بھی آدمی چاہتا ہے جلدی سے ہٹائے, 2,000 بھی مل رہا تو لاؤ لے لو, پر ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں, لاک واک توڑوا کے 2-4 ہزار روپے میں بیچ دیتا ہے. یہ فری کا بچہ مل گیا, کنویں سے ملا, کوئی آ کر اپنا دعویٰ نہ ٹھوک دے کہ یہ بچہ میرا ہے, اس لیے جلدی سے اس بچے کو بیچ دو. تو انہوں نے جلد بازی میں اس بچے کو جب بیچا تو مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کتنے روپے میں بکے معلوم ہے؟ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, انہوں نے یوسف کو چند سکوں میں بیچ دیا, یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا, ہلکی پھلکی قیمت میں بیچ کے چلے گئے. اتنا خوبصورت بچہ جو چاند سے زیادہ خوبصورت, چاند جیسا حسین و جمیل, لیکن چند سکوں میں بیچ دیا گیا. بادشاہ مصر کے گھر آیا, بادشاہ مصر نے کہا اپنی بیوی سے کھلاؤ پلاؤ پال پوس کر بڑا کرو, ہو سکتا ہے اگر اللہ نے ہمیں کوئی بیٹا نہ دیا تو ہم اسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے, اچھی طریقے سے اس کی خدمت کرو, اس کو کھلاؤ پلاؤ پال پوس کر بڑا کرو. یوسف کو کھلایا پلایا جانے لگا, بہت اچھی طریقے سے ان کی خدمت ہونے لگی. بادشاہ مصر کے گھر میں پلنے لگے اور دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے, یہاں تک کہ ایک دن جوان ہو گئے, اور جب بالغ ہوئے تو بادشاہ کی بیوی ہی ان پر ڈورے ڈالنے لگی. یہاں سے سنیے گا, بادشاہ کی بیوی ہی ان کی اوپر ڈورے ڈالنے لگی, بادشاہ کی بیوی ان کو اپنے چنگل میں پھنسانے لگی, ان سے غلط ارادہ کرنے لگی اور غلط چیز کی توقع لگانے لگی, لیکن یوسف علیہ السلام بچے رہے. لاسٹ میں کیا ہوا, عورتوں میں یہ خبر پھیل گئی پورے مصر کے اندر, لو بادشاہ کی بیوی تو اپنے غلام کو دل دے بیٹھی, اپنے غلام سے غلط کام کرنا چاہتی ہے, اپنے غلام کے ساتھ سونا چاہتی ہے, اپنے غلام کے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہے. مصر کے اندر یہ بات مصر کی عورتوں میں پھیل گئی, اور عورتوں میں کوئی بات کچھ زیادہ ہی جلدی پھیل جاتی ہے. آپ ابھی ایک بات عورتوں میں کہہ دو اور یہ بھی کہہ دینا کہ اس کو چھپانا کسی کو بولنا نہیں, آپ گھر تک نہیں پہنچ پائیں گے, پورے گاؤں میں بات پھیل چکی ہوگی. ایک مرتبہ کوئی تربوز کاٹ کے لایا ایک آدمی, اور اس نے دوپٹے سے, دوپٹہ جو ہلکا سا ہوتا ہے, اس نے تربوز کا سر چھپا لیا. اب تربوز لال رنگ کا ہوتا ہے تو اس نے سفید رنگ کے دوپٹے کو لال کر دیا. جب وہ اس حال میں گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا اے اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے؟
اس نے جلدی سے کونے میں تربوز رکھ دیا اور اپنی بیوی سے بولا ادھر مت جانا، قریب مت جانا۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ ایک آدمی اس کا گردن کاٹ کے لائے ہیں، ایک آدمی کا سر قلم کر کے لائے ہیں ہم، بہت حرامی تھا، بہت بدماش تھا وہ، ہم اس کا سر قلم کر کے لائے ہیں، رات میں ہم اس کو پھینکنے جائیں گے، ابھی پھینکیں گے تو پکڑے جائیں گے، ابھی رات ہونے دو، تم ادھر مت جانا، کسی کو بتانا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ بیچارہ ظہر پڑھنے گیا، عصر پڑھنے گیا، مغرب کی نماز پڑھ کے آیا، دیکھا پولیس اس کے دروازے پر کھڑی ہے۔ پولیس نے کہا چلو دکھاؤ۔ کہا کیا ہے؟ کہا تم نے کسی آدمی کا مرڈر کیا ہے؟ ہنستے ہوئے کہتا ہے دروگا جی میں نے مرڈر کہاں کیا؟ کہ چیکنگ کرو، گھر میں چھاپا مارا تو وہی دوپٹے میں لپٹا ہوا تربوز ملا۔ کہ صاحب یہ تھا؟ کہ یہ تھا؟ کہاں؟ کہ کیوں ایسا تم نے کیوں کیا؟ کہ صاحب میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عورتیں اپنے پیٹ کے معاملے میں کتنی مضبوط ہوتی ہیں، میں نے صرف اپنی بیوی سے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، لیکن دیکھ لیجیے صاحب شام ہوتے ہوتے پورے گاؤں میں بھی پتہ چل گیا، بلکہ پولیس تک آ گئی میرے گھر میں۔ اب واقعی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عورتوں کو اپنے دل کی بات کبھی نہیں بتانی چاہیے، ورنہ شام ہوتے ہوتے پولیس کب گھر پہ آ جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ صاحب میں نے کوئی مرڈر ورڈر نہیں کیا۔ تو عورتیں دل کے معاملے میں، پیٹ کے معاملے میں بہت ہلکی ہوتی ہیں۔ مصر کی عورتوں میں افواہ پھیل گئی، کیا پھیلی؟ کہ یوسف کی مالکن بادشاہ کی بیوی یوسف کو دل دے بیٹھی۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا بادشاہ کی بیوی کو، اس نے ساری عورتوں کی دعوت کر دی، ساری عورتوں کی دعوت کر دی، سب کے سامنے پھل رکھ دی اور ایک ایک چھری دے دی، لو پھل کاٹو اور کھاؤ۔ عورتیں پھل کاٹ کے کھانے لگی۔ یوسف علیہ السلام سے بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا ذرا ان کے سامنے سے گزر جاؤ، اے یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزرو۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بادشاہ کی بیوی کی بات مان کر، مالکن کی بات مان کر ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، ان عورتوں نے جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر چیخ پڑی، ما ھذا بشر ان ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں، ما ھذا بشر یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی بزرگ آدمی، بزرگ ہستی، بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے۔ یعنی ابھی صرف بادشاہ مصر کی بیوی اس کو دل دے بیٹھی تھی، اب تو مصر کی ساری عورتوں نے دل دے دیا۔ اب ہر عورت چاہنے لگی یوسف میرے ہو جائیں، جتنی آئی تھی ہر عورت کی خواہش یہ پیدا ہوئی کہ یوسف میرے ہو جائیں اور یوسف سے میں پیار کرنے لگوں، محبت کرنے لگوں۔ اب بادشاہ کی بیوی سر پہ چڑھ کے بولی، دیکھا تانے مارتی ہو نا کہ بادشاہ کی بیوی نے دل دے دیا، دیکھو یہ خوبصورتی، یہ وجہ ہے کہ میں اس کی پیار میں پاگل ہوں، یہ وجہ ہے کہ میں اس کو چاہتی ہوں، یہ وجہ ہے۔ اب تم لوگ بھی چاہ رہی ہو نا، دیکھو اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے اگر میں نے اس کو دل دے دیا۔ اور یوسف کے سامنے یوسف کو دھمکی بھی دے رہی ہیں، ان تمام عورتوں کے سامنے کیا کہتی ہے، آئے عورتوں سن لو، آئے مصر والیوں سن لو، اگر یوسف نے میری بات نہ مانی، اگر اس نے میرے ارادے کو پورا نہ کیا، اگر اس نے میرے ساتھ رات نہ گزاری، اگر اس نے میرے ساتھ وہ کام نہ کیا جو میں چاہتی ہوں، یعنی میرے ساتھ برا کام نہ کیا، زنا نہ کیا، اگر یہ میرے ساتھ بستر پہ نہ لیٹا، تو میں اس کو ایسی سزا دلواؤں گی جو یہ زندگی بھر یاد رکھے گا، یا جیل کے اندر بھجوا دوں گی، زندگی بھر جیل میں سڑے گا۔ ساری عورتوں کے سامنے یوسف کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے ہیں، جیل میں جانے کا یعنی مصیبت اٹھانے کا، یا اس عورت کی بات مان کر اس کے ارادے کو پورا کر کے گناہ کا راستہ۔ اور گناہ کے راستے میں فائدہ ہے، اگر یوسف اس کی بات مان لیں اور اس کے ساتھ غلط کام کر لیں تو یوسف علیہ السلام کی 5 انگلی گھی میں
ساری خوشیاں وہ دینے کے لیے تیار، یوسف کو الگ کمرہ دینے کے لیے تیار، یوسف کے الگ بستر کرنے کے لیے تیار، یوسف کو وقت دینے کے لیے تیار، یوسف کو زندگی کی ساری نعمتیں نچھاور کرنے کے لیے تیار۔ اگر یوسف اس کی بات مان لیں اور اگر نہ مانے تو غلط الزام لگا کر جیل میں بھجوانے کے لیے تیار۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے، ایک جیل میں جانے کا مصیبت کا راستہ اور ایک گناہ کر کے آرام کا راستہ، اس کے ساتھ گناہ کر کے غلط کام کر کے جو ہے آسان راستہ، گناہ کا راستہ۔ اب یوسف علیہ السلام کو ان دونوں راستوں میں سے ایک راستہ چننا ہے، یوسف علیہ السلام کو ان دونوں راستوں میں سے ایک راستہ اپنانا ہے۔ آئے یوسف بتاؤ، جیل میں سڑنا چاہتے ہو یا پھر میرے ساتھ سونا چاہتے ہو، میرے ساتھ بستر پہ جانا چاہتے ہو، میرے ارادے کو پورا کرنا چاہتے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سنیے، اور میرے پیارے ساتھیوں، یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب سنو۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اتنا ہوتا تو رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ اے میرے رب، رب السجن احب الی، اے میرے رب مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے۔ دو راستے، یہ تو بات مان لیں آرام کا راستہ، یا جیل میں جائیں بات نہ مان کر۔ تو یوسف علیہ السلام کون سا راستہ اپنا رہے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں رہنا زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کام کے لیے مجھے بلا رہی ہیں، جس کام کے لیے مجھے دعوت دے رہی ہیں، یعنی جس زنا کی طرف یہ مجھے بلانا چاہتی ہیں۔ اے اللہ مجھے اس زنا سے زیادہ، اس کام سے زیادہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور اس کو یوسف علیہ السلام بھی سمجھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے، ان کی شرارت سے، ان کے شاطر دماغ سے اگر تو نے میری حفاظت نہ کی، مجھے نہیں بچایا، اَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں وہ کام کر بیٹھوں گا، میں زنا کر جاؤں گا، میں اس مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا، مجھے یہ زبردستی غلط کام ہم سے کروا لیں گی۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے، اگر تو نے میری حفاظت نہ کی، عورت کی چال بڑی خطرناک، وہی تم کو کال کرے گی، وہی تم سے میٹھی میٹھی باتیں کرے گی، وہی تم کو اپنے پیار کے جال میں پھانسے گی، اور وہی تم پر اپنا پورا بھروسہ لٹا دے گی، اور وہی تم کو اپنے گھر میں بلا کر اپنے یار، اپنے دوست سے مل کر تمہیں مروا دے گی، قتل کروا دے گی۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، شاہ فیصل کا قتل اس کے بھتیجے نے ایسے ہی نہیں کر دیا تھا، سعودیہ کا زبردست بادشاہ، لیکن امریکہ کی ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور امریکہ کی پوری سیاست اور پولیٹکس لگ گئی اس لڑکی سے یہ کہنے پر جاؤ پیار کے جال میں پھنسا تو لیا، لیکن اس سے اس کے چچا شاہ فیصل کا قتل کراؤ، اگر وہ کر دیتا ہے تو تم اس کے ساتھ چلی جانا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کی اس لڑکی نے کہا کہ اگر تم اپنے چچا کا قتل کر سکتے ہو تو مجھ سے پیار کرو، ورنہ نہیں۔ پیار کی محبت کی مار کے آگے یہ بے بس تھا، دیوانہ تھا، مجنون تھا، اس امریکن لڑکی کی یاد کا پاگل تھا، لہٰذا اس نے اپنے چچا کا قتل کر دیا۔
اور یہی امریکہ حکومت چاہتی تھی. ادھر شاہ فیصل کا قتل ہوا، پول کھلی کہ اس کا بھتیجا انوالو ہے، بھتیجا پر پکڑا گیا. لڑکی نے برات کا پلہ جھاڑ لیا، میں اس کو جانتی ہی نہیں، اور نتیجہ یہ نکلا سعودی قانون کے مطابق خون کا بدلہ خون، قتل کا بدلہ قتل. لہذا بادشاہ کے قتل کے بعد شاہ فیصل کے بھتیجے کو بھی سعودیہ کے اندر قتل کر دیا گیا، قتل کے الزام میں. نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے رہے ہم، نہ لڑکی ہی ملی، چچا بھی گیا اور اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. یہ عورتوں کے چالیں، یہ عورتوں کے جال ہوا کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا النساء حبالۃ الشیاطین، عورتیں شیطان کا جال ہیں. شیطان مردوں کا شکار کرتا ہے یہ جال پھینک کر، جیسے ہم اور آپ مچھلی کا شکار کرتے ہیں جال ڈال کر، ایسی شیطان عورتوں کا جال پھینکتا ہے مردوں کا شکار کرنے کے لیے. یہ عورتیں شیطان کا جال ہیں، مردوں کا شکار کرتا ہے شیطان ان عورتوں کا جال استعمال کر کے. تو میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اور غلط کام کرنا چاہتی ہیں. مجھے اس کام سے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ میں جیل میں سڑ جاؤں، جیل میں چلا جاؤں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، ان کی چالوں سے میری حفاظت نہ فرمائی، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ تو میں ان کے چکر میں پڑ جاؤں گا، ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھوں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. یوسف علیہ السلام نے مصیبت کا راستہ اختیار کیا، پریشانی کا راستہ اختیار کیا، لیکن غلط کام نہیں کیا. وہ دور بھی یاد کر لیا اور لے جائیے اپنا دماغ میں، اب نہیں جاؤں گا وہاں تک. اس عورت نے کیا کیا نہیں کیا. یوسف ادھر آؤ، گئی، یہ دروازہ بند، اور آگے آؤ، وہ دروازہ بند، ایک اور دروازے پہ لے گئی، ادھر آؤ، وہ دروازہ بند، اور آخری دروازے پہ لے گئی اور وہاں کمرے میں کہتی ہے آؤ اے یوسف آؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا، آؤ. اس نے یوسف کو پکڑنا چاہا، اپنی طرف گرانا چاہا، مائل کرنا چاہا. یوسف بھاگے، یہ دروازہ کھول کر بھاگنے میں کامیاب، دوسرے دروازے کو کھول کر بھاگنے میں کامیاب، یہ پیچھا کر رہی ہے، تیسرا دروازہ کھول کر بھاگنے میں کامیاب. چوتھے دروازے پر پکڑے گئے، اس نے پیچھے سے کرتا کھینچا، یوسف نے دروازہ کھینچا، اس عورت نے اپنے اوپر کھینچا، پیچھے سے کرتا پھٹ گیا، یوسف زمین کے اوپر گرے، بادشاہ مصر کی بیوی بھی گری. یوسف نے جب دروازہ پکڑا اور اس نے پیچھے سے کھینچا تو دروازہ بھی کھل گیا. سامنے بادشاہ کھڑا ہے جو دیکھ رہا ہے، بادشاہ کی بیوی نیچے، یوسف اس کے بغل میں. سامنے بادشاہ جھٹ سے اٹھ کر الزام لگاتی ہے اور کہتی ہے آپ کی بیوی کے پاس کوئی غلط کام کے ارادے سے آئے اور اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. یہ چال بلایا بھی خود، لے کر بھی خود گئی اور کمرے بھی خود بند کیے، وغلقت الابواب. اور پھر جب یوسف بھاگے تو الزام بھی لگا دیا. لیکن عورت ہی کے گھر کا کوئی جج تھا، عورت کے گھر کا ہی کوئی شاہد تھا، عورت کے گھر کا ہی کوئی جج تھا جس نے فیصلہ سنایا. تو اس نے کہا بادشاہ سے یوسف کی قمیص دیکھو، اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا، تیری بیوی سچی، اور یوسف کی قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا اور تیری بیوی جھوٹی. اور جب قمیص دیکھی گئی تو یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، یعنی بیوی جھوٹی ہے اور یوسف سچا. بادشاہ نے کہا عورتوں کی چالیں